تم بانجھ عورت ہو، مجھے وارث چاہیے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ عافیہ کے شوہر نے اسے منحوس اور بانجھ سمجھ کر طلاق دے دی۔ وہ میکے آئی تو بھابھی اسے اسٹور روم میں سلاتی، کھانے کو نہ دیتی۔ پیٹ پالنے کے لیے اس نے لوگوں کے گھر کام شروع کر دیے۔ وہاں کی مالکن پچھلے 10 سال سے بانجھ تھی، مگر عافیہ کے آتے ہی حاملہ ہو گئی۔ اس نے انعام کی طور پر عافیہ کو ایسی چیز دی جس کو دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ عافیہ، اریو کلموہی، ادھر آ اور مجھے پان بنا کر دے۔ عافیہ کی ساس نے کرخت آواز میں عافیہ کو پکارا تو وہ ہمت باندھتی کانپتی ہوئی فوراً ساس کے پاس پہنچی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، وہ چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی۔ ساس کی آواز سن کر فوراً ہی دوڑ پڑی تھی اور اب ساس کے سامنے آ کر سانس درست کر رہی تھی۔ جی امی، ابھی بنا کر دیتی ہوں، ٹوٹی پھوٹی آواز میں اس نے کہا اور پان کے ڈبے کی طرف بڑھی۔ جب ساس نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، ایسے بھی کون سے ہل جوت رہی تھی جتنا سانس پھولا ہوا ہے، ایسے دکھا رہی ہے جیسے پتہ نہیں کون سا کام کرتی ہے۔ ساس کو عافیہ کا تھکا تھکا سا انداز پسند نہیں آیا تھا، اس لیے اس پر گہری چوٹ کی تھی۔ عافیہ کہنے لگی، امی جان چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے ڈال رہی تھی، آپ کی آواز سن کر دوڑی چلی آئی، اس لیے سانس پھول گیا۔ ساس نے تو جیسے اس کی بات ہی نہ سنی۔ پتہ نہیں گھر میں کرنے کو تمہارے پاس کون سے کام ہیں جو تمہیں وقت ہی نہیں ملتا۔ اب تک تو میرے بیٹے کو اولاد تو دے نہیں سکی اور بن کر ایسے دکھا دیا جیسے نہ جانے کتنی پارسا اور پرہیزگار ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تیری یہ ساری باتیں بھی دکھاوے اور ڈھونگ ہیں۔ اگر اتنی نیک پروین ہوتی تو اب تک بچہ ہو چکا ہوتا۔ دکھاوے کو عبادت کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی نہیں نوازتا۔ ساس نے سنگ دلی سے تبصرہ کیا تھا۔ عافیہ نے دہل کر ساس کی طرف دیکھا۔ امی جان، ایسا تو نہ کہیں، میں کیوں دکھاوے کے لیے عبادت کروں گی؟ عبادت تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہوتا ہے نا۔ میں تو صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتی ہوں۔ اگر اپنی غرض کی خاطر اس کی عبادت کروں گی تو میں تو خود غرض کہلاؤں گی۔ خدا جب میرے نصیب میں میری جھولی بھرنا لکھے گا تبھی بھر جائے گی۔ ہمیشہ کی طرح عافیہ نے صبر سے اپنی ساس کی بات کا جواب دیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ دل ہی دل میں اسے بے حد دکھ ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے تانے اس نے اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ بہت ہمت والی تھی، مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتی تھی، مگر اولاد کا تانا ایسا تھا جو اسے چھلنی کر کے رکھ دیتا تھا۔ جب کبھی اس کا شوہر طارق یا ساس اسے بانجھ ہونے کا تانا دیتے تھے، وہ نہ جانے کتنے ہی پہروں تک روتی رہتی تھی، لیکن کبھی بھی اللہ کے حضور شکوہ نہیں کرتی تھی۔ عافیہ نے اپنے لب سی لیے تھے، مگر ساس کافی دیر تک کڑوی قسم کی باتیں سناتی رہی۔ وہ سر جھکائے سنتی رہی اور بس اللہ کو یاد کرتی رہی۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی، جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کرنے کے بعد کتنی دیر اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ آنے والا ہر دن اس کی زندگی کا مشکل ترین دن ہوتا جا رہا تھا۔ ساس کے تانے، شوہر کی بے رخی، سب کچھ وہ برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ یہ سب ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب وہ شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو ساس بھی اس پر جان چھڑکتی تھی، مگر پھر محلے میں دوسری بہو آ گئی جو اپنے ساتھ ڈھیروں جہیز بھی لائی۔ جہیز تو عافیہ کے پاس بھی کم نہیں تھا۔ عافیہ کے والدین اور بھائی نے اسے دنیا جہان کی چیزیں دی تھیں۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر عافیہ کے سسرال والے گھر کو بھر دیا تھا، مگر محلے کی دوسری بہو کا جہیز اس کے جہیز سے زیادہ نکلا تو ساس کی آنکھوں میں عافیہ کھٹکنے لگی۔ وہ ایک ایک چیز نوٹ کرتی کہ میری بہو تو یہ بھی نہیں لائی اور وہ بھی نہیں لائی، جبکہ محلے کی دوسری بہو یہ بھی لائی ہے، وہ بھی لائی ہے۔ یہیں سے دلوں میں تنگی بڑھنے لگی۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ عافیہ کے ہاں کوئی بھی اولاد نہ ہوئی، جبکہ محلے کی دوسری بہویں سبھی اولاد والی ہو گئیں۔ طارق کے سب دوست باپ بن گئے تھے، مگر طارق کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ کوئی اس کا مذاق اڑاتا تو کوئی طرح طرح کے مشورے دیتا۔ طارق ان سب کے مشوروں سے تنگ آ گیا اور تب سے ہی عافیہ اور طارق کی خوشگوار زندگی میں زہر گھلنا شروع ہو گیا۔ ساس کے تانے تو عافیہ ہمیشہ برداشت کر لیا کرتی تھی، مگر جب شوہر نے بھی اسے تانے دینا شروع کیے
تب اس کا دل دکھنے لگا تھا۔ عافیہ صابر تھی، نیک تھی، مل جل کر رہنے والی اور خدمت گزار تھی۔ یہ اس کی وہ خوبیاں تھیں جن کی ہر طرف تعریف ہوتی تھی۔ اب وہ بھی کم پڑنے لگی تھی۔ عافیہ نے اکیلے پورا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ ساس کو کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی تھی۔ اس کے کہنے سے پہلے اس کی تمام ضرورتیں پوری کر دیا کرتی تھی۔ اس کے سارے کام کر لیا کرتی تھی، مگر سب کچھ بے معنی ہو گیا تھا کیونکہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ عافیہ ہنر مند تھی، اس لیے اس نے خود کمانا شروع کر دیا۔ وہ ڈیکوریشن کے مختلف پیسز بنایا کرتی تھی جو ہزاروں میں بکتے تھے۔ ساس کو جو شکایت تھی کہ وہ جہیز میں فلاں فلاں چیزیں نہیں لائی، اس نے وہ سب چیزیں خرید لیں تاکہ ساس کی شکایت دور ہو سکے، مگر جب دلوں میں قدافتیں بس جائیں تو شکایتیں دور نہیں ہوا کرتیں بلکہ بڑھ جایا کرتی ہیں۔ عافیہ کا وجود ساس کے لیے بے حد ناپسندیدہ ترین بن چکا تھا۔ اب عافیہ اس سے کسی بھی صورت برداشت نہیں ہوتی تھی۔ عافیہ کا ہر پل اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعائیں کرتے ہوئے گزرتا تھا کہ بس اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، مگر وہ وقت ابھی تک نہیں آیا تھا کہ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن پھر بھی عافیہ ثابت قدم رہی تھی۔ ہر درد کو اس نے خاموشی سے برداشت کر لیا تھا تاکہ اس کا گھر سلامت رہے۔ وہ طارق سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس سے دوری اپنے لیے سہانے رو معلوم ہوتی تھی۔ گھر کا ماحول پہلے ہی کئی دنوں سے خراب تھا۔ طارق کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ پہلے جیسا نرم دل اور محبت کرنے والا شوہر نہیں رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر ہر وقت ایک خفگی رہتی تھی۔ عافیہ نے کئی بار چاہا کہ وہ بات کرے اور پوچھے کہ آپ کیوں اس قدر بدل گئے ہیں، مگر طارق نے ہمیشہ اسے نظر انداز کر دیا۔ عافیہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے۔ اس دن بھی معمولی سا واقعہ ہوا۔ طارق نے دفتر سے آتے ہی کھانا مانگا۔ عافیہ نے آلو گوبھی کا سالن اور چپاتی سامنے رکھ دی تو طارق نے غصے سے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ڈھنگ کا کیوں نہیں بنایا۔ عافیہ نے نرمی سے کہا کہ آج پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ سبزی ہی پکا سکی۔ طارق کا پارا چڑھ گیا۔ وہ چلانے لگا کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، نہ سکون ہے نہ خوشی ہے، نہ اولاد ہے، نہ ہی آنے والے برسوں میں تم سے اولاد ہونے کی کوئی امید ہے۔ تم نے تو مجھے محرومیوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ عافیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بولی کہ میں نے تو ہمیشہ آپ کے لیے اپنی جان تک نچھاور کی ہے۔ میں نے آپ کے گھر کو اپنا گھر سمجھا ہے۔ میں نے آپ کی ماں کی خدمت کی ہے۔ میں نے کبھی آپ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، مگر یہ اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ مجھے یہ نعمت نہیں دے رہا تو اس میں میرا کیا قصور؟ طارق نے طنزیہ کہکا لگایا، کہنے لگا کہ ہاں، قصور تمہارا ہی ہے۔ محلے کی دوسری عورتیں بھی تو ہیں، سب کے ہاں بچے ہیں، مگر میرے نصیب میں تو ایک بانجھ عورت ہی آئی۔ تم میری قسمت کا سب سے بڑا دھوکہ ہو۔ عافیہ نے سر جھکا لیا اور آہستہ آواز میں بولی، طارق، آپ اتنی سخت باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے، کبھی آپ کی بات نہیں ٹالی۔ میں نے ہر تکلیف برداشت کی، مگر آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کی۔ آپ کیوں بار بار مجھے تانا دیتے ہیں کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی؟ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ طارق نے تلخ لہجے میں کہا، بس عافیہ، تمہاری باتوں سے میرا دل بھر گیا ہے۔ تم نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرے دوست کہتے ہیں تو اب تک باپ کیوں نہیں بنا، اور میں ان سب کو کیا جواب دوں؟ انہیں لگتا ہے کہ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے۔ طلاق کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ عافیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا کہ طارق، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا، آپ نے مجھ سے زندگی بھر کا وعدہ کیا تھا، آپ کیسے اتنی آسانی سے سب ختم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو میرا صبر، میری خدمت آپ کی نظر میں کچھ بھی نہیں لگتا؟ طارق نے غصے میں کہا، نہیں لگتا۔ مجھے ضرورت ہے وارث کی، مجھے ضرورت ہے اپنے خون کی۔ میں دوسروں کے سامنے خالی ہاتھ نہیں کھڑا رہ سکتا۔ عافیہ، تم مجھے کچھ نہیں دے سکی، اس لیے مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں رہی۔ تمہارے ساتھ مزید زندگی گزارنے کا میرا دل نہیں چاہتا۔ عافیہ کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے آہستہ کہا، طارق، آپ کے لہجے میں اتنی سختی پہلے کبھی نہیں تھی۔
کیا آپ نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میرے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ آپ کے بغیر میرا وجود ادھورا ہے، طارق نے سرد لہجے میں کہا۔ عافیہ، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، محبت سے خاندان کا چراغ نہیں جلتا۔ محبت اچھی چیز ہے، مگر جب وارث نہ ہو تو محبت بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم کو طلاق دے کر ہی میرا دل سکون پائے گا۔ یہ سن کر عافیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سہمی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے پھر ہمت کر کے کہا، طارق، آپ چاہیں تو میں علاج کروا لوں۔ آپ کے کہنے پر میں ہر مشکل برداشت کر لوں گی۔ آپ بس میرا ساتھ نہ چھوڑیں، طلاق کا لفظ نہ کہیں، یہ میرا سب کچھ ختم کر دے گا۔ مگر طارق نے اس کی ایک نہ سنی اور سخت لہجے میں بولا، عافیہ، اب دیر ہو گئی ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم آزاد ہو، میرے لیے تمہارا وجود اب بوجھ ہے۔ یہ الفاظ عافیہ کے دل کو چیر گئے۔ اس کی نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، طارق، آپ نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ میں آپ کے بغیر کہاں جاؤں گی، کس کے پاس سر چھپاؤں گی؟ میں نے آپ کے ساتھ خواب دیکھے تھے، آپ کی خاطر سب برداشت کیا تھا، اور آج آپ نے مجھے اجنبی بنا دیا۔ طارق نے طنزیہ کہا، تمہارے میکے والے ہیں نا، ان کے پاس جاؤ، جا کر ان پر بوجھ بنو۔ یہاں مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی، میں نے کہہ دیا، طلاق تمہیں مل گئی، اب یہ گھر تمہارا نہیں رہا۔ عافیہ اپنے کمرے میں گئی، کپڑوں کا چھوٹا سا بیگ اٹھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ ہر کونے کو دیکھتے ہوئے دل ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ وہی کمرہ ہے جس میں نے خواب سجائے تھے، یہ وہی چار دیواری ہے جس میں نے محبت کے لمحے گزارے تھے۔ آج یہ سب میرے لیے اجنبی ہو گیا۔ وہ بیگ اٹھا کر دروازے تک پہنچی۔ طارق نے ایک نظر اس پر ڈالی، مگر آنکھوں میں ذرا بھی نرمی نہ تھی۔ عافیہ نے دل ہی دل میں کہا، طارق، آپ نے میرا سب کچھ چھین لیا، آپ نے میرا سہارا چھین لیا، آپ نے میری دنیا اجاڑ دی۔ میں نے آپ کے لیے جان تک وار دی اور آپ نے مجھے بے سہارا کر دیا۔ مجھے طلاق دیتے وقت آپ شاید بھول گئے تھے کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ بھائی شادی شدہ ہو گیا ہے، اس کی بیوی کے لیے میرا وجود بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کب میکے کے اتنے چکر لگائے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے میکے والے سہارا دیں گے۔ گھر سے نکل کر جب وہ میکے پہنچی تو بھابھی نے دروازہ کھولا۔ بھابھی کو دیکھتے ہی عافیہ نے روتے ہوئے ہر ایک بات بتا دی تو بھابھی نے سرد لہجے میں کہا، تم واپس آ گئی، اب کیا چاہتی ہو؟ ہمارے گھر میں رہو گی تو یاد رکھنا، یہاں تمہارے لیے کوئی آسائش نہیں ہے، کمرہ بھی نہیں، اسٹور روم میں ہی سونا ہوگا، کھانے کے لائق بھی کچھ نہیں ملے گا، جیسے رکھوں گی ویسے رہ لینا۔ عافیہ نے آنکھوں سے آنسو پونچھے اور دکھی لہجے میں کہا، بھابھی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے گھر میں رکھ لیں، میرے پاس اب جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے، میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، آپ مجھے چاہے کچھ بھی کہہ لیں، بس مجھے یہاں رہنے دیں۔ بھابھی نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا تم پر کوئی رحم نہیں ہوگا، تمہیں یہاں وہی زندگی گزارنی ہوگی جو ہم کہیں گے، تمہیں دن رات کام کرنا ہوگا، تبھی تم یہاں رہ سکتی ہو، ورنہ دروازہ کھلا ہے، جا سکتی ہو۔ عافیہ نے آہستگی سے سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، میرے نصیب میں یہ کیسا دکھ لکھا ہے، مگر میں ہار نہیں مانوں گی، میں صبر کروں گی، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ بھابھی نے عافیہ کو اندر آنے دیا، مگر خدا جانے کیسے دل میں اتنی نرمی آ گئی کہ اسے آج کے دن کام کے لیے منع کر دیا، اور کہنے لگی، صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بنانا اور کام شروع کر دینا، آج کی رات آرام کر لو۔ عافیہ نے سر ہلاتے ہوئے بھابھی کا شکریہ کیا اور اسٹور روم میں بچھونا بچھا کر وہیں لیٹ گئی۔ پوری رات عافیہ نے روتے ہوئے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے گزاری تھی۔ اگلے دن سے اس کی زندگی کی نئی آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ عافیہ کی زندگی اب ایک نئے موڑ پر آ گئی تھی۔ بھابھی کے گھر اسے جگہ مل گئی تھی، مگر یہ جگہ بھی کسی قید خانے سے کم نہ تھی۔ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے ہی بھابھی اسے جگا دیتی۔ ناشتہ بنانا، جھاڑو دینا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، یہ سب عافیہ کے ذمے تھا۔ شام ڈھلے تک وہ ہڈی توڑ مشقت کرتی، مگر پھر بھی بھابھی کے رویے میں ذرا سی نرمی نہ آتی۔ رات کو اسے اسٹور روم میں جا کر سونا پڑتا، جہاں نہ ہوا کا گزر تھا، نہ ہی آرام کی کوئی سہولت۔
اکثر بھابھی کھانے کے وقت اس کے لیے کچھ نہ بچاتی، کبھی ایک سوکھی روٹی تھما دیتی، کبھی بچا کچا سالن ڈال دیتی اور کبھی تو سیدھا کہہ دیتی کہ کھانے کا اپنا بندوبست کر لو۔ عافیہ رات کو بھوکی سو جاتی مگر صبح پھر وہی ہمت باندھ کر نئے دن کا آغاز کرتی۔ ایک دن جب بھابھی نے کھانے کے وقت سخت لہجے میں کہا کہ عافیہ اپنے کھانے کا خود بندوبست کرو، تو عافیہ نے سوچا کہ اگر اسے زندہ رہنا ہے تو گھر کے کام کے ساتھ ساتھ باہر بھی کام ڈھونڈنا ہوگا۔ اگلے دن وہ محلے کے ایک بڑے گھر میں برتن دھونے چلی گئی۔ مالکن سخت مزاج عورت تھی مگر اسے کام کی ضرورت تھی، اس لیے سر جھکا کر کام کرتی رہی۔ دن بھر کام کرنے کے بعد جب وہ تھکی ہاری واپس آئی تو بھابھی نے پھر تانا دیا کہ گھر کے کام رہ گئے ہیں۔ عافیہ نے بنا کچھ کہے رات گئے تک سب کچھ مکمل کر لیا اور پھر اسٹور روم میں جا کر چپ چاپ لیٹ گئی۔ وقت گزرتا گیا، اب عافیہ کئی گھروں میں کام کرنے لگی تھی۔ وہ دن بھر دوسروں کے برتن اور کپڑے دھوتی، جھاڑو لگاتی اور شام کو اپنے ہی گھر میں کام کرتی۔ بھوک، پیاس اور تھکن اس کی ساتھی بن چکی تھی مگر صبر کا دامن اس نے نہیں چھوڑا۔ ایک دن وہ ایک نئے گھر کام کرنے گئی۔ اس گھر کی مالکن نرم دل عورت تھی مگر وہ گزشتہ 10 برس سے اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ عافیہ نے برتن دھوئے، کپڑے سمیٹے اور کچن صاف کیا۔ کام ختم ہونے کے بعد مالکن نے کہا تم بہت تھک گئی ہوگی، آؤ پیٹ بھر کر کھانا کھا لو۔ عافیہ نے پہلے انکار کیا مگر عورت کے اصرار پر کھانے بیٹھ گئی۔ عرصے بعد اسے پیٹ بھر کھانا نصیب ہوا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل سے اس عورت کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اسے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ قدرت کی کرنی دیکھیے، چند ہی ہفتوں بعد اس عورت کو خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا عافیہ تمہاری دعا نے میرے گھر کو رونق بخشی ہے، یہ تمہاری نیکی کا پھل ہے۔ اس نے عافیہ کو خوش ہو کر ایک گھر گفٹ کر دیا تاکہ وہ اپنی زندگی عزت سے گزار سکے۔ عافیہ کی آنکھوں میں خوشی اور شکر کے آنسو تھے۔ اس نے کہا بی بی آپ نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ میں خود بانجھ ہوں، میرے شوہر نے مجھے اسی وجہ سے طلاق دی تھی۔ یہ سن کر عورت نے مسکرا کر کہا نہیں، تم بانجھ نہیں ہو۔ ہم اکثر نیک لوگوں کو منحوس سمجھ لیتے ہیں مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ میں تمہارے ٹیسٹ کرواؤں گی تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ چند دن بعد رپورٹ آئی تو انکشاف ہوا کہ عافیہ بالکل صحت مند ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں۔ یہ سن کر عافیہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سارا بوجھ جو برسوں سے اس کے سر پر تھا وہ ایک لمحے میں ہلکا ہو گیا، مگر ساتھ ہی دل پر یہ چوٹ بھی لگی کہ اصل میں اس کا شوہر طارق بانجھ تھا۔ وہ خود بے قصور تھی مگر تانوں کی آگ میں جلتی رہی۔ دوسری طرف طارق نے بھی اپنی زندگی کا نیا باب شروع کر دیا تھا۔ اس نے دوسری شادی کر لی تھی مگر سال بھر گزرنے کے باوجود اولاد نہ ہوئی۔ دباؤ بڑھا تو اس نے خفیہ طور پر اپنے ٹیسٹ کروائے۔ رپورٹس ہاتھ میں آئیں تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اس میں ہی کمی تھی، وہ باپ بننے کے قابل ہی نہ تھا۔ اسی دن جب وہ گھر لوٹا تو اس کی نئی بیوی نے خوشی سے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ طارق کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ جان گیا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ اس کی بیوی بد کردار تھی، وہ صدمے سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے یاد آیا کہ عافیہ کس قدر نیک، عبادت گزار اور صابر عورت تھی۔ اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا، وہ اس کے ساتھ رہی تھی جب سب نے تانے دیے، مگر اس نے اپنی انا اور دوسروں کی باتوں کی وجہ سے اسے طلاق دے دی۔ اب طارق کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا مگر وقت گزر چکا تھا۔ عافیہ اس کی زندگی سے جا چکی تھی، وہ اپنی سزا سمجھ کر اس بد کردار بیوی کے ساتھ رہنے لگا اور اس بچے کو بھی پالا، مگر دل ہر لمحہ پچھتاوے کے آنسو بہاتا رہا۔ ادھر عافیہ کی زندگی بدل چکی تھی، اسے نیا گھر مل گیا تھا، وہ لوگوں کی عزت اور دعائیں لینے لگی۔ محلے والے جو پہلے سے بانجھ کہہ کر تانے دیتے تھے اب اس کے صبر اور دعا کے قائل تھے۔ عافیہ نے وہی نیک راستہ اپنائے رکھا۔ اس نے کہا اللہ جس کے نصیب میں عزت اور سکون لکھ دے اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے گھر کو سنوارا، یتیم بچوں کی پرورش شروع کی، وہ ان کے لیے ماں بن گئی۔ وہ جن بچوں کے لیے ترستی تھی اب اللہ نے اسے ایسے بچوں کے ساتھ جوڑ دیا جو ماں کی ممتا سے محروم تھے۔ اس نے ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیری اور اپنی دنیا کو عبادت اور خدمت سے بھر دیا۔